أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجيبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج قال الله جل وعلا في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے جو ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے دین پر باقی رہنے کے لیے اس نے خاص ایام کو خاص فضیلت بخشی ہے. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ان ایام میں وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ان ایام میں کیسے مستفید ہو سکے اور اللہ کا تقرب کیسے حاصل کر سکے. حاضرین، بے شک ہم اور آپ دنیا کے سب سے افضل دنوں میں گزر رہے ہیں، جس کی قسم اللہ تعالی نے کھائی ہے سورۃ الفجر کے اندر، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی. تو یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کبار مفسرین ذکر کیا ہے کہ یہ 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں شروع کے. ان ایام میں شریعت مطہرہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ کس طرح سے جس طرح سے مکانات کی شریعت میں مکانات کی جس طرح شرائع ہیں مقرر کی گئی ہے، اس کی فضیلت مقرر کی گئی ہے، جیسے مکۃ المکرمہ میں مسجد الحرام ہے، دیگر مقامات ہیں، مینا ہے، عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، پھر مدینہ منورہ کے اندر مسجد النبوی ہے، مسجد قباء ہے، فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ ہے. تو ان مقامات کی خاص فضیلتیں ہیں. جس طرح مسجد قباء کے اندر اگر آپ باوضو ہو کر کے اپنے مقام سے جائیں گے 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو 1 عمرے کا ثواب ہے. مسجد النبوی کے اندر اگر آپ ایک نماز پڑھیں گے، ایک وقت کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا. مسجد الحرام کے اندر آپ ایک نماز پڑھیں گے یا ایک وقت کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو یہ مقامات کی شریعت نے فضیلت جس طرح سے مقرر کی ہے، ویسے ہی اوقات کی بھی فضیلت اللہ رب العزت شریعت میں ہماری طے کی گئی ہے. جیسے یہ سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان ہے، جس میں خوب جم کر کے ایک بندے مومن کو عبادت کرنی ہے. اور اسی طرح سے دنوں کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے سب سے افضل 10 دن یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. اور رات کے اعتبار سے سب سے افضل راتیں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں. رات کے اعتبار سے رمضان کی سب سے
آخری راتیں ہیں. اسی طرح سے جمعہ کا دن دنوں کے اعتبار سے ہفتے میں افضل دن ہے. اسی طرح سے ایک وقت جمعہ کے دن جس میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے، دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، وہ جمعہ کے دن ایک خاص وقت مقرر کیا گیا ہے. اس میں کچھ شارحین کہتے ہیں کہ امام جب تک ممبر پر کھڑے وہ اوقات دعا کا ہے، یا پھر جو امام دوسرے خطبہ ثانیہ میں جو دعا کرتا ہے وہ وقت قبولیت دعا کا ہوتا ہے. کچھ دیگر شارحین یہ فرماتے ہیں کہ قبیل المغرب، مغرب سے پہلے کا وقت وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے. اسی لیے سلف صالحین جب مسجدوں میں نماز عصر پڑھتے تو مسجد سے باہر نہیں نکلتے، تا مغرب ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جاتے تھے. تو میرے قید ہم ان ایام سے گزر رہے ہیں جس کی فضیلتیں طے کی گئی ہیں، اور ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ کچھ عبادات کا ذکر ملتا ہے. خصوصیت کے ساتھ ان ایام میں عبادات کا ذکر ملتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کا ذکر. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. چاہیے بندوں کو چاہیے کہ ان ایام میں، یہ معلوم ایام میں، مقرر شدہ ایام میں جم کر کے کثرت سے اللہ کی عبادت کرے. تو یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ایام معلومات سے مراد یہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، ابتدائی 10 دن ہیں. تو معلوم ہوا ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور ہاں، ہمارے نزدیک علماء کی 2 رائے ہیں. ایک مسئلہ ہے ہمارے پاس، ذکر کچھ علماء نے 2 طرح سے تقسیم کیا ہے. ایک ہے ذکر مطلق اور ایک ہے ذکر مقید. ذکر مطلق کیا ہے؟ جیسے ذی الحجہ کا چاند آپ کو نظر آیا، تب سے آپ بلا کسی وقت کی تعیین کے، بلا کسی جگہ کی تعیین کے، کوئی وقت طے نہیں اور کوئی جگہ طے نہیں، الا ماشاء اللہ جن جگہوں پر ذکر نہیں کر سکتے وہ جگہ چھوڑ کر کے آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں. اور ذکر کیا ہے؟ تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ ذکر کثرت سے کیا کریں. کوئی عام ذکر، ہر ایک ذکر بھی کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی، دیگر ذکر بھی ہو گئے، مگر ان 4 اذکار کو کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ کیا ہے. تو ایک ہے مقید، اس کا وقت 1 ذی الحجہ سے ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک بتایا جاتا ہے. جبکہ ذکر مقید یہ عرفہ کی صبح سے، عرفہ کے یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح سے، اپنی اپنی تاریخ کے حساب سے، میں انشاءاللہ اس مسئلے کی طرف بھی روشنی ڈالوں گا، اپنی اپنی تاریخ کے حساب سے 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کے بعد سے 13 ذی الحجہ ایام تشریق 13 ذی الحجہ کی بعد نماز عصر تک، فرض نمازوں کے بعد جو فوری طور پر اللہ اکبر شروع ہوتا ہے، ذکر جو نماز کے بعد کے اذکار شروع ہوتے ہیں، اس سے پہلے تکبیر پڑھنا، جس طرح سے ہمارے پاس عام طور پر پڑھا جاتا ہے، اس کو ذکر مقید کہتے ہیں. جبکہ ایک طرح سے یہ تقسیم صحیح نہیں ہے. یہ تقسیم کیوں صحیح نہیں ہے؟ اب یہ تقسیم کرنے والوں کی بھی ایک دلیل ہے، میں اس کو واضح کر دیتا ہوں، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایام میں نماز فرض نماز کے فوری بعد کثرت سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے تھے 3 دفعے. تو اس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ کر کے دیگر بھی کہا کرتے تھے. آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا، یہ کیا فرض نمازوں کے بعد یہ عبادت کے طور پر ہے؟ تو اس میں شارحین لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز کے فوری بعد کہنا، یہ ذکر کرنا، یہ ایک تذکیر کے طور پر ہے کہ لوگوں کو ایک اشارہ دینے کے لیے ہے تاکہ ان ایام میں کثرت سے ذکر کرے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ بازاروں میں بھی جاتے تھے، خصوصیت کے ساتھ بازاروں میں جاتے تھے اور زور سے تکبیر پڑھتے ہوئے چلتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، تاکہ جو ہے لوگوں کو معلوم ہو، یہ تجارتوں میں مشغول ہو گئے ہیں، لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کے ایام ہیں. تو بہرحال دیگر علماء اکرام نے اس کو جو ہے قید کیا ہے. یہ قید اور مطلق اس کی تقسیم صحیح نہیں ہے. تو بہرکیف اگر کوئی نماز کے بعد بھی، فرض نماز کے بعد بھی
عرفہ 9 ذی الحجہ کے صبح سے بھی ایام تشریق تک ذکر کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اسے بدعت کہنا مناسب نہیں ہوگا، جبکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اکرام اس کو بدعت قرار دیے ہیں۔ دوسری چیز جو ان ایام میں ہمیں عبادت کرنی ہے وہ ہے عام روزے تو رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عرفہ کا روزہ خصوصیت کے ساتھ۔ اب عرفہ کا روزہ کیا سعودی عرب کی تاریخ کے حساب سے یوم عرفہ کا ذکر کیا گیا ہے، یوم عرفہ لفظ آیا ہے، تو سعودی عرب کے حساب سے عرفہ کا دن جو ہے یہاں کے ایک دن پہلے آتا ہے، تو کیا اس دن روزہ رکھیں گے یا پھر جو ہے ہم روزہ اپنی تاریخ کے حساب سے رکھیں گے؟ تو سامعین آپ دیکھیں شریعت مطہرہ میں روزے دو طرح کے ہیں۔ روزے جو رکھا جاتا ہے وہ دو صورت حال میں رکھا جاتا ہے، ایک اپنی رویت کے حساب سے، جیسے رمضان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اپنی رویت کو دیکھ کر کے، اپنے چاند کو دیکھ کر کے، اپنے طلوع مطلع کے حساب سے آپ روزہ رکھو اور اپنے مطلع کے حساب سے آپ کیا کرو، افطار کرو، یعنی روزہ چھوڑو آپ۔ دوسرا ہے دن کی تخصیص کے ساتھ وہ روزے فرض ہوتے ہیں، وہ روزے مقرر ہوتے ہیں، جیسے پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ۔ اب پیر کا دن کا روزہ وہ پیر کے دن ہی آئے گا، آپ جہاں کہیں بھی رہو، آپ یہاں رہو پیر کا روزہ آپ کو یہیں رکھنا ہے، آپ چاہے کہیں بھی رہو تو دن کے حساب سے ہی آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ تو آیا عرفہ کا دن کیا یہ دنوں کے حساب سے آئے گا یا پھر تاریخ کے حساب سے آئے گا، یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ عرفہ کا دن بدلتے رہتا ہے، دن کی تعین نہیں آتی اس میں، کبھی جمعہ کو مل گیا عرفہ، تو کبھی ہفتے کو مل گیا، سنیچر کو مل گیا عرفہ، تو کبھی جو ہے اب جو ہے اس بار آئے گا تو مسلم منگل کے دن انشاءاللہ عرفے کا دن آئے گا۔ تو ہمیں عرفے کا دن کا نہیں، دیگر حدیثوں میں یہ روایت ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، تو بہرحال اس کی تخصیص کے ساتھ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہمیں اپنی رویت کے حساب سے، اس روزے کی خصوصی فضیلت ہے، آپ ورنہ جو ہے 9 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، مگر اس روزے کی خصوصی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے تعلق سے فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال يكفر السنة الماضية والباقية، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایک روزہ، ایک دن کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہ اور آئندہ آنے والے ایک سال کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ جو عبادتیں ہمیں کرنی ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ ہم تمام کو رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ان ایام میں ہمیں قربانی کا بھی اہتمام کرنا ہے، قربانی کا اہتمام کرنا ہے۔ قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی ایک یادگار ہے۔ کس کے لیے یادگار ہے؟ حجاج کے لیے، خاص طور سے حجاج اکرام جو حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قربانی، یہ جو آپ نے قربانی کی، اللہ رب العزت جو ہے اس کو تا قیامت مقرر کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کو، اس سنت کو، اس طریقے کو دوسروں کے لیے، اگلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے ہم نے چھوڑ دیا، یہ طریقہ رائج کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ہمیں اگر یہاں پر بھی رہتے ہیں تو ہمیں قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ کیا قربانی فرض ہے یا پھر قربانی سنت ہے؟ ظاہر سی بات ہے شریعت میں فرض ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے، 3 چیزیں جو حکم دی جاتی ہیں، یا تو وہ کمپلسری ہوتا ہے، یا پھر اگر آپ اس کو بجا لائیں گے تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، یا پھر جو ہے آپ کے کرنے نہیں کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ 3 طرح کے عمل ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا فرض ہے یا مستحب ہے؟ جب شریعت میں اس کا حکم آیا ہے تو کیا یہ فرض ہے یا مستحب ہے؟ تو اس میں علماء کرام میں اختلاف ہے، اور صحیح قول کے مطابق یہ ملتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ بلکہ جو ہے سنن مؤکدہ ہے۔ سنت کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سنت عام اور ایک ہوتی ہے سنن مؤکدہ۔ سنن مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ اپنایا ہو، جیسے فرض نمازوں کے بعد اور پہلے کی 12 رکعت سنتیں ہیں، یہ سنن مؤکدہ ہیں۔ فجر سے پہلے کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، ظہر کے بعد کی 2 رکعت، پھر اسی طرح سے مغرب کے بعد کی 2 رکعت اور عشاء کے بعد کی 2 رکعت، یہ سنن مؤکدہ ہیں۔ اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا ہے۔ وطر کی نماز ہے، سنن مؤکدہ میں سے ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں پڑھا ہے۔ تو یہ قربانی بھی جو ہے سنن مؤکدہ میں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پابندی کے ساتھ اور اس سنت کو ہمیشگی کے ساتھ آپ نے اپنایا ہے۔
चुनाचे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अकामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनती 10 सिनीना युदही कुल्ल सनतिन। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने में रहे और हर साल भी आप बकरीद के मौके पर, ईद उल अजहा के मौके पर आप कुर्बानी करते थे। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल भी मदीने में कुर्बानी का एहतिमाम किया। तो मालूम हुआ कि सुनने मुअक्कदा में से है, सुनने मुअक्कदा में से है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तक फरमाया कि जो शख्स ताकत रखता है कुर्बानी की, जो शख्स ताकत रखता है, मन वजदा सअतन लिअन युज़हिया फलम युज़हा फला यहज़ुर मुसल्लाना। फरमाया कि जो आदमी ताकत रखता है कुर्बानी की मगर वो कुर्बानी नहीं करता, बखीली करता है, कंजूसी करता है, तो वो हमारे मुसल्ले के करीब भी ना आए। मतलब ये एक डांट के तौर पर है उस आदमी के लिए जो ताकत रखते हुए भी कुर्बानी नहीं करता। हां, अगर नहीं करता है तो उस पर आजाब तो नहीं है, क्योंकि वाजिब छोड़ने पर गुनाह है, ये मुस्तहब छोड़ने पर गुनाह नहीं है। मगर सलफ सालिहीन, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 मेंढे का भी जिक्र है कि रावी हदीस कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 मेंढे देते हुए देखा, तो मैं भी जो है 2 मेंढे देता था, मैं भी जो है 2 बकरे जो है कुर्बानी के दिन कुर्बानी देता था, ईद उल अजहा के दिन मैं कुर्बानी देता था। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, मुस्तती आदमी, सलफ सालिहीन से यह जिक्र मिलता है कि कर्ज लेकर के कुर्बानी करते थे। कर्ज कैसा? अगर आपको देने की इस्तिताअत हो, आप दे सकते हैं, तो आप ऐसी सूरत में कर्ज लेकर के उभारा गया है कि कर्ज लेकर के आप कुर्बानी दें। तो इसकी बेशुमार फजीलतें हैं, इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये इतनी पसंद है कुर्बानी का अमल कि नमाज के साथ इसको जोड़ दिया गया। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, मोहम्मद कह दो यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के लिए है। लिल्लाहि रब्बिल फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तू तेरे रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी दे। तो मालूम हुआ कि कुर्बानी को अल्लाह ताला नमाज के साथ जोड़ा हुआ, नमाज के साथ जोड़ा हुआ है। इस एतबार से जो है इसकी अहमियत मालूम होती है। यहां तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुर्बानी को सफर में थे, आप ईद उल अजहा के दिन, ईद उल अजहा के अय्याम में, आप उन अय्याम में भी इसका एहतमाम किया है, इन अय्याम में भी आप इसका एहतमाम किया है। आपको हदीस मिलेगी इस सिलसिले में, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे। फश्तरकना फिल बकरति सबअतिन व फिल बईर सबअ, तो हम शिरकत कर लिए, हिस्से बांट लिए, गाय में 7 और ऊंट में 7। तो मालूम हुआ कि कुर्बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में भी इसका एहतमाम किया है। तो इस एतबार से हम बंदे मोमिन को चाहिए, एक उम्मती होते हुए इस कुर्बानी को, इस अमल को, इस सुन्नत को अपनाएं। एक और मसला इससे अक्स ये करते हैं कि यहां पर सफर का जिक्र आया तो कुछ उलमा का कहना है, कुछ लोगों का कहना है, बाज उलमा भी उसमें से, कि कुर्बानी का जो 7 हिस्से तकसीम होना है, गाय में, ऊंट में, वो अगर सफर में हो, मुश्किल तंगी के आलम में हो तभी है, वरना हजर में हो तो नहीं। ये इन लोगों की दलील है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक दीगर रिवायत मुतलक हदीस आई है, उसमें यह जिक्र है कि गाय बकर में और उसकी उस जैसी अजनास में 7 हिस्से और ऊंट में जो है 7 हिस्से, बकरे के लिए सिर्फ 1 हिस्सा जिक्र, यानी 1 बकरा, 1 ज़बीहा, 1 बकरा पूरे घर वालों की तरफ से अदा हो जाएगा। पूरे घर वालों से मुराद एक आदमी है, उसके मातहत उसका भाई भी रहता है, छोटा भाई रहता है, छोटी बहन रहती है, पढ़ाई करती है, फिर उसकी शादी हो गई है, बीवी रहती है, उसके वालिदैन सब उसके मातहत रहते हैं, तो ये एक कुर्बानी तमाम की तरफ से अदा हो जाएगी। ये 1 बकरा या 1 हिस्सा गाय का हो या ऊंट का, तमाम की तरफ से अदा हो जाएगी। तो बहरहाल ये सफर के साथ कोई तखसीस नहीं है, बल्कि जो है सफर व हजर में इसका बाकायदा तौर पर ये चाहे गाय हो या फिर चाहे ऊंट हो, 7 हिस्से की शिरकत ये सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर है। हाज़रीन, जब ये कुर्बानी का इतना एहतिमाम है, इसका इतना जिक्र जब किया गया है, तो ये कुर्बानी से मकसद क्या होना चाहिए? इससे मकसद कि इसी तरह से जब हम अल्लाह के रास्ते में एक गाय को ज़बह कर रहे हैं या एक बकरे को, एक जानवर को ज़बह कर रहे हैं या एक हिस्सा ले रहे हैं, जैसे भी,
تو اسی طرح سے ہمارے دل میں یہ بھی تصور ہونا چاہیے کہ کل کا دن اللہ کے راستے میں اگر ہماری بھی جان دینی ہے، کوئی دیگر قربانی ہو، تو ہم اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ تصور ہو ہمارا کہ یہ صرف جانور ذبح کر دیے، ہم ایک جس طرح سے عام روٹین تمام لوگ ادا کر رہے ہیں، ارے پڑوسی ادا کیا، ارے وہ لیے ہم نہیں لیے، وہ لیے ابھی تک ہم نے کچھ بھی نہیں لیا، یہ نہیں۔ اس سے مقصود کیا ہو؟ اللہ کی قربت مقصود ہو، کہ اگلے آئندہ آپ کو کسی بھی طرح کی قربانی ہو، مالی قربانی ہو، جانی قربانی ہو، وقت کی قربانی ہو، کسی بھی طرح سے اپنے جذبات کی قربانی ہو، اپنے نفس کی قربانی ہو، کسی بھی طرح کی قربانی ہو، اس کو انجام دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اس کو انجام دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اب اس میں ریاکاری قطعاً نہیں ہونا چاہیے، قطعاً ریاکاری کسی بھی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت خاص کر دیا یہ قربانی، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کر لیا، تو لہٰذا ہم دیگروں کو بتانے کے لیے، تاکہ اس گھر میں، جو اس محلے کے گھر میں یہاں پر 2 جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یہاں پر 4 جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہاں پر 5 جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ایک ریاکاری مقصود لائی جا رہی ہے۔ شیطان تو کھلواڑ کرے گا ہی بھائی، شیطان تو کھلواڑ کرے گا۔ شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اچھے نیک عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اگر آپ نہیں رکتے، اس کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر کوشش یہ کرے گا کہ آپ کے اس عمل میں اخلاص ہٹا کر کے ریاکاری کیسے لائی جائے، یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ تصورات، یہ خیالات، یہ ریاکاریاں ذہن میں آئیں گی، مگر آپ ان چیزوں کو دور ہٹا کر کے، اپنے دل سے ہٹا کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ اللہ تعالیٰ کو آپ 100 کلو کا جانور دیے، 150 کلو کا جانور دیے، اتنے 40 کلو کا بکرا دیے، یہ چیز، یہ اس کا خون 4 خون بہائے، 5 خون بہائے، یہ چیز نہیں پہنچتی، مطلب اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے۔ قربانی سے مقصود اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ آیا آپ نے قربانی کیا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا، یا پھر جو ہے دیگروں میں دکھانے کے لیے آپ نے قربانی دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ قربانی جب اتنا اچھا عمل ہے، ہم پیسہ خرچ کر کے، وقت سب قربانی کر کے، اگر اس میں ریاکاری کر دیے، تو ریاکاری کیا ہے؟ وہ عمل برباد کر دیتا ہے، وہ عمل برباد کر دیتا ہے، الٹا آپ شرک اصغر کے مستحق ہو گئے، آپ نے شرک اصغر کو انجام دے دیا، تو فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی دیں۔ اور یاد رکھیں، قربانی کے لیے 5 شرطیں ہیں، یہ 5 شرطیں ہوں تبھی آپ کی قربانی۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے وقت ہونا شرط ہے، نماز تبھی جو ہے، آپ وقت سے پہلے نماز پڑھ لیں گے تو نماز نہیں ہوئے گی، آپ 2 بجے جو ہے آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، 8 بجے جو ہے ظہر کی نماز پڑھ لی صبح میں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وقت ہی نہیں آیا۔ بغیر وضو کے آپ نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے شرط کو پورا ہی نہیں کیا۔ تو ویسے ہی قربانی کے لیے 5 شرطیں ہیں، ان 5 شرطوں کو آپ اہتمام کے ساتھ، آپ غور و فکر کے ساتھ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ قربانی انجام دیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی آپ جو دے رہے ہیں وہ بہیمۃ الانعام ہے۔ بہیمۃ الانعام وہ جانور جو پالتو، اس میں 3 اقسام ہیں، بکرے، پھر بکروں کی ذاتیں جو آتی ہیں، مونڈے ہوتے ہیں، چھیلیاں ہوتی ہیں، دیگر، اسی طرح سے بیل میں جتنے بھی اقسام آتے ہیں، یہاں تک کہ بھینس بھی، اگر استطاعت نہ ہو، بیل آپ کو میسر نہ ہو تو بھینس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اونٹ ہے، اونٹ میں بھی کئی اقسام آتے ہیں، تو اونٹ کی جنس سے تعلق رکھنے والے یہ 3 قسم کے جانور جو ہے قربانی دی جاتی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ بہیمۃ الانعام ہو۔ دوسری چیز، وہ جانور عیبوں سے پاک ہو، عیوب سے پاک ہو، عیب دار نہ ہو۔ عیب کیا ہے؟ حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، کاڑا پن، اگر وہ جانور کا کاڑا پن ظاہر ہو رہا ہے آپ اس کی قربانی نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے لنگڑا پن اس کا ظاہر ہو رہا ہے تو آپ اس کی قربانی نہیں دیں گے۔ اسی طرح کوئی بیماری ظاہر ہو رہی ہے تو بیمار دار جانور آپ نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے دبلا پتلا، جس کے پیر میں گت نہیں ہے، جس کی ہڈیوں میں گت نہیں ہے، ایک دم پتلا سا، بوڑھا ہو گیا ہے، نازک ہو گیا ہے،
تو وہ جانور بھی اللہ کے راستے میں قربانی نہیں دیں گے. یہ 4 عیبوں سے اگر پاک ہو تو آپ جو ہے قربانی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اسی کی قربانی ہوگی. شرط یہ ہے کہ یہ 4 عیبوں سے پاک ہو آپ کا جانور. تیسری شرط یہ ہے کہ وقت. اب کئی لوگوں کا مسئلہ یہ بھی تھا, اب اس درمیان 2-3 لوگوں کا سوال بھی آیا تھا کہ کیا ابھی مسئلے ہو رہے ہیں, ہم نے بیل لے کر رکھ لیا ہے تو حکومت کا مسئلہ آ رہا ہے, تو کیا ایسی صورت میں ہم ابھی قربانی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے بھائی. وقت شرط ہے. وقت کیا ہے؟ عید کی نماز کے بعد. عید کی نماز کے بعد آپ کا وقت شروع ہوتا ہے, اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی بعد قبیل المغرب تک آپ کا وقت ہے قربانی دینے کا. صحیح راجح قول کے مطابق 13 ذی الحجہ کے قبیل المغرب تک آپ کا وقت ہے قربانی دینے کا. تو لہذا آپ نماز سے پہلے بھی اگر دیں گے تو آپ کی قربانی کا اعتبار نہیں ہوگا. لہذا قربانی کے لیے ہی ہے, اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے. چوتھی شرط ہے عمر. عمر کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے لیے ایک اچھی خاصی ایک پہچان یہ دی گئی ہے کہ اس کے کم از کم اس کے آگے کے جو 2 دانت ہوتے ہیں دودھ کے, وہ گر کر کے 2 چوڑے دانت, تھوڑے پھیلے ہوئے دانت آ جائیں, یہی شرط ہے. اتنی اگر پہچان ہو گئی تو انشاءاللہ العزیز کافی ہو جائے گی یہ قربانی کے لیے. اگر آپ کو عمر معلوم کرنے کے لیے مشکل ہو رہا ہے, کتنے دن پلا کتنے دن رہا, آپ اس دانت کو دیکھ لیجئے, دودھ کے 2 دانت جھڑ کر کے دوسرے 2 دانت اگلے 2 دانت آ جاتے ہیں جو تھوڑے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, وہی اس کی نشانی ہے, وہی جو ہے معتبر ہوگا قربانی میں. اور آخری شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا جو قربانی کر رہا ہے وہ اس کی ملکیت کا جانور, اس کا جانور ہو, چوری کیا ہوا نہیں, غصب کیا ہوا نہیں, اسی طرح سے غلط طریقے سے حاصل کیا ہوا جانور نہیں. کیونکہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہیں, صرف پاک چیزیں ہی قبول کرتے ہیں, ایکسپٹ کرتے ہیں, حلال چیزیں ہی ایکسپٹ کرتے ہیں. تو لہذا شریعت میں ایک نیک کام کرنے کے لیے غلط کام انجام دینا یہ کہیں بھی نہیں ہے شریعت میں. ایک نیک کام کو انجام دینے کے لیے آپ ایک غلط کام کریں, یہ شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی. قربانی ایک نیک کام ہے, اس نیک کام کو انجام دینے کے لیے آپ چوری کریں جانور, قطعاً مناسب نہیں ہے, قطعاً مناسب نہیں ہے. تو یہ 5 شرطیں جانوروں کے سلسلے میں ہیں. لہذا ایام قریب آ رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم قربانی کریں اس کے راستے میں. اللہ تعالی ہم تمام کے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالی جو امت کے افراد مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں, اللہ تعالی ان کی مشکلات کو بدل کر کے آسانیاں لائیں ان کی زندگی میں. اسی طرح سے جو لوگ روزی کے معاملے میں پریشان ہیں, اللہ تعالی حلال دروازے ان کے لیے کھول دیں. اسی طرح سے جو بچوں کے سروں سے والدین کا سایہ ہٹ چکا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بہتر سے بہتر کفالت کا انتظام عطا فرمائے. جہاں کہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور انہیں ذلیل کرنے کی اور اسلام کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے منصوبوں کو برباد کر دیں. اللہ تعالیٰ خود انہی میں اختلافات پیدا فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.